بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ثم بعد التفتیش، یہ ہے نا، یہ ثم بعد التفتیش، بس اتنا لفظ نقل کیا، اس کا پس منظر متن سے سن۔ اعتراض تو یہ تھا کہ علم و معلوم اور تصور و تصدیق اور تصور متعلق ہے، تو تصور ہر شے کے ساتھ متعلق ہے، تو تصدیق کے ساتھ بھی، تو تصور علم ہوا اور تصدیق، اور علم و معلوم تو تصور و تصدیق، اور تم نے کہا تھا تو مصنف کہتے ہیں یار تصور کی دو معنی، ایک تصور کا معنی صورت حاصل، اور ایک تصور کا معنی ہے حالت ادراکی، ٹھیک ہے؟ تو تصور متعلق ہے ہر شے کے ساتھ، تو تصور علم بنا اور تصدیق، اور علم و معلوم تو تصور و تصدیق، لیکن کون سا تصور؟ وہ من صورت ہے، یہ قیام بذہن سے پہلے علم ہے، قیام بذہن کے بعد۔ اور یہاں جو ہم نے کہا تھا کہ تصور و تصدیق متباینین ہے، یہاں تصور سے مراد کون ہے؟ حالت ہی یہ ثم تفتیش میں یہ بیان کیا کہ دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک خواجہ صاحب کا وجود خارجی اور ایک خواجہ صاحب کا وجود ذہنی جو صورت میرے ذہن میں ہے۔ خواجہ صاحب کا وجود خارجی جو ہے مجھے صرف یہ علم نہیں ہے، خواجہ صاحب کا وجود خارجی علم نہیں ہے، کیونکہ علم محصلہ فی العقل ہے، وہ تو محصلہ فی الخارج، اور خواجہ صاحب کا صورت حاصلہ فی العقل وہ بھی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ علم ہے خواجہ پر، یہ علم ہے تبلیغی پر، یہ علم ہے پیر وگاڑا پر، ان تین علوم میں ایک مابل اشتراک موجود ہے، انکشاف، تو ان کا معلول ایک ہے یا نہیں؟ اور وحدت معلول دلالت کرتا ہے وحدت علت پر۔ تو اگر ہم صورت کو علم بنا لیں تو یہ صورت ایک ہے یا تین ہے؟ تین ہے۔ معلوم ہوا کہ علم جیسے موجود خارجی نہیں ہے، تو اسی طرح یہ صورت ذہنی بھی نہیں ہے، بلکہ ان دو کے علاوہ ایک چیز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ غلط ادراکی۔ تو تصور جو متحد تصدیق کے ساتھ ہوا وہ تصور بمانا صورت حاصلہ، اور تصور جو مباین تصدیق سے وہ تصور بمانا حالت ادراکی کے۔ اور حالت ادراکی ماننا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں، ایک خواجہ کا وجود خارجی ہے، دوسرا خواجہ کا صورت ذہنی ہے۔ خواجہ کی وجود خارجی کو ہم علم نہیں کہتے، علم تو ما حصل فی علم ادخال کا نام ہے، کہ خارج چیز کو ذہن میں داخل کرے، اور اس کا جو ادخال ہے نہیں، لہذا وہ علم نہیں ہے۔ اور صورت ذہنی بھی علم نہیں ہے، کیوں؟ یہ صورت ہے خواجہ صاحب کی، یہ صورت ہے خواجہ صاحب کی بیعت کی، یہ صورت ہے خواجہ صاحب کی تزوج کی۔ اب ان تینوں کے اندر ایک مابل اشتراک ہے، وہ کیا ہے؟ انکشاف۔ انکشاف علم کا معلول ہے، اور وحدت معلول دلالت کرتا ہے، اور یہ تین صور ایک ہے یا جدا جدا؟ جدا جدا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح خواجہ کا وجود خارجی علم نہیں ہے، تو خواجہ کا وجود ذہنی بھی علم نہیں ہے، بل ان دو کے علاوہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حالت ادراک، اور حالت ادراک ان تین صور میں مابل اشتراک ہے، جیسے انکشاف مابل اشتراک ہے۔ یہ ہے ثم بعد التفتیش۔ کہتے ہم نے ڈھونڈا وجود خارجی کو، یہ علم نہیں ہے کیونکہ مسئلہ فی العقل نہیں ہے۔ ہم نے ڈھونڈا صورت ذہنی کو، وہ علم ثابت نہیں ہوا کیونکہ علوم متعددہ کا ایک اثر ہے، وہ کیا ہے؟ انکشاف۔ اب اگر علم صورت کا نام ہے تو صورت زید کا غیر ہے صورت بیاض زید سے، اور صورت بیاض زید کا غیر ہے صورت تزوج زید سے، تو
تو معلول ایک ہے اور علل کثیر ہے. معلوم ہوا جس طرح وجود خارجی خواجہ کا علت نہیں ہے تو وجود ذینی صور ذینی بھی علوم نہیں ہے. علوم ایسی چیز ہے جو واحد ہو اور وہ تمام تصورات میں واحد چیز کیا ہے؟ ہاں ثم بعد التفتیش. اب بات سمجھ میں آ گئی. ہاں یہ ثم بعد التفتیش کا پس منظر. اس پس منظر پر ایک اعتراض قاضی نقل کرتا. قاضی یہ اعتراض کرتا کہ قانون یہ ہے کہ جس دائرہ میں معترض اعتراض کرے مجیب اس دائرے کے اندر رہ کر جواب دے، دائرے سے باہر نہ نکلے. اور یہاں ثم بعد التفتیش میں ماتن دائرے سے باہر نکلا. کیوں؟ معترض کا اعتراض ایک دائرہ میں تھا، وہ دائرہ اتحاد العلم والمعلوم کا، اور تم نے جواب دیا حالت ادراکی کے ساتھ. اور حالت ادراکی اس دائرہ میں داخل ہے یا خارج ہے؟ دائرہ میں تو تصور بمعنی صورت علمی کے تھا اور آپ نے وہ دائرہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. یہ معنی ہے. قیل اعتراض میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحقیق تو دلالت کند ادا تغیر العلم والمعلوم بذات، کہ علم بمعنی حالت کے اور معلوم مغایر بذات ہے. اور وہ شک و معترض کے اعتراض تو وارد تھا علی المعترفین باتحادہما، ان لوگوں پر جو معترف تھے اتحاد علم اور معلوم پر. اور اتحاد علم کا معلوم کے ساتھ کس دائرے میں؟ کہ تصور بمعنی صورت کے ہو. فہذا الحال، یہ جواب صحیح نہیں ہے. من قبل ہؤلاء، ٹھیک ہے. مصنف آ کر جواب دیتے، ایک نہیں دو جوابات دیتے. ایک جواب تو یہ ہے کہ معترض کے اعتراض تھا کہ تصور متعلق ہے ہر شے کے ساتھ، تو ہر شے میں نسبت داخل ہے، تو تصور کا تعلق ہو نسبت کے ساتھ ہو. ہاں تو تصور علم ہے، نسبت معلوم ہے، علم و معلوم متحد ہے تو تصور متحد ہے نسبت کے ساتھ. اور نسبت معلوم ہے تصدیق کا، ان کا اعتقاد لنسبت فتصدیق، اور معلوم متحد ہوتا ہے علم کے ساتھ تو تصور متحد مع نسبت ہے، اور نسبت متحد مع تصدیق ہے تو تصور متحد مع تصدیق. ٹھیک ہے. تو مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ یار ہمارے نزدیک تو تصدیق علم نہیں ہے، تو یہ نسبت کے ساتھ متحد کیسی ہے؟ متحد تو معلوم کے ساتھ علم ہوتا ہے، اور علم ہمارے نزدیک تصور ہے، تصدیق سے رسی. تو یہ تو مانتا ہوں کہ تصور متحد ہے نسبت کے ساتھ، لیکن یہ نہیں مانتا کہ نسبت متحد ہے تصدیق کے ساتھ. تب متحد ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اس کا اور یہ علم ہوتا، لیکن تصدیق تو علم نہیں ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ یہ کیفیت لاحقہ میں سے ہیں. وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ مِنْ قِبَلِهِمْ کہ تصدیق نہیں ہے علم، فضلاً ان يكون عین النسبات. ٹھیک ہے. وَلَوْ سَلِمْ دوسرا جواب کہ چلو اگر میں مان لوں کہ تصدیق علم ہے، لیکن تصور متحد مع نسبت ہے اور نسبت متحد مع تصدیق اس لیے نہیں ہے کہ معلوم کا اتحاد علمی تصوری کے ساتھ، یہ علمی تصوری کی خصوصیت ہے، علمی تصدیقی کے ساتھ معلوم متحد نہیں ہے. وَلَوْ سَلِمْ اگر میں تسلیم کروں کہ تصدیق علم ہے تو اتحاد مخصوص ہے علمی تصوری کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ دونوں جواب غلط ہے. کیوں؟ مصنف پہلے تسلیم کر چکا ہے کہ تصور اور تصدیق اقسام ہے کس کے؟ صورت کے، اور صورت تو متحد ہے تو اس کا تصور قسم بھی متحد ہے معلوم، اور تصدیق بھی ایک. دوسرا ہے کہ یہ دونوں اقسام ہیں صورت کے اور صورت علم ہے. تو پھر یہ ترجیح بلا مرجی کیوں کرتے ہو کہ ایک قسم جو تصور ہے وہ علم ہے اور دوسری قسم جو تصدیق ہے وہ علم ہے. واعترض علیہ المصنف فيما نقل عنہ کہ انت تعلم ان ذلك تصدیق کا علم نہ ہونا یا تصدیق کا متحد نہ ہونا معلوم کے ساتھ، بعد اس کے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مقسم تصور و تصدیق کا صورت حاصلہ ہے، تو یہ فرق تصور و تصدیق میں کہ ایک علم ایک نہیں ہے، ایک متحد ایک نہیں ہے. تحکمن یہ ترجیح بلا مرجح ہے. لا مساغ له فی القواعد العقلیہ، قواعد منطقیہ تو کلی ہوتے ہیں. جب علم متحد ہوا تو مطلق متحد ہوا، اور تصور ہو یا تصدیق. وَأَنْتَ خَبِيرٌ یہ جواب ہے
آپ کو پتہ ہے بالمسامحہ فی التقسیم کہ ہم نے جو تقسیم صورت کی ہے تصور و تصدیق کی طرف، وہ مجازن ہے. حقیقتاً منقسم تصور و تصدیق کی طرف کون ہے؟ حالتی ادراک. اور حالت ادراکی متحد نہیں ہے معلوم کے ساتھ، تو ان کے اقسام کیسے متحد ہوں گے؟ اپنی معلوم کے ساتھ. فَتِلْكَ الْحَالَةُ تَنْقَسِمُ، یہ تقریر میں نے کو کی تھی، سنو. ایک تو پہلی تقریر یاد رکھو کہ خواجہ کا وجود خارجی علم نہیں ہے، علم ما سلف العقل ہے اور وہ ما سلف الخارج ہے. اور خواجہ کا وجود ذہنی جو ہے وہ علم نہیں ہے، کیونکہ تمام علوم کا ایک معلول ہے، انکشاف. تو اگر علم صور کا نام ہو جائے تو صور متعدد ہے اور معلول ایک ہے، تو توارد علل کہتا ہے. معلوم وجہ سے انکشاف ایک ہے تو ان کی علت بھی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اب یہ حالت ادراکی یہاں کیوں حاصل ہے؟ تو کہتے یہ ہے کہ یہ عقل ممکن اور ممکن محل عدم اور عدم محل ظلمت ہے. تو یہ عقل محلی اور محل ظلمت میں علم نہیں ہے. اس میں جو علم آئے گا خدا کی طرف سے آئے گا. اب جب خدا ایجاد کرے گا نور کا تو ایجاد خدا کی صفت ہے. اس منفعل کی صفت کیا ہے؟ ایک اس نور کا وجود اور ایک اس کا قبول. قبول کا نام ہے صورت اور اس نور کا نام ہے حالت ادراکی. یہ حالت ادراکی علم حقیقت اور یہ منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف، اور یہ متحد مع المعلوم نہیں. ہاں عقل ممکن ہے اور ممکن محل عدم ہے، اور محل عدم محل ظلمت ہے، اور محل ظلمت میں نور نہیں آتا جو کہ علم ہے. اس میں جب علم آئے گا ذاتی آئے گا یا اعلام معلم سے آئے گا. اب وہ معلم بنا اور یہ متعلم بنا. معلم کا کام ہے ایجاد نور کا اور متعلم کا نام ہے قبول نور کا. تو تین چیزیں ہو گئی. ایجاد وہ خدا کا کام ہے، قبول یہ ذہن کا کام ہے، نور مقبول. علم اس ایجاد کا نام نہیں ہے، وہ تعلیم ہے. قبول کا نام نہیں ہے، یہ فعل افعال عقل میں سے، بلکہ وہ نور جو مسمى ہے حالت ادراکی کے ساتھ، وہ منقسم ہے تصور و تصدیق کی طرف، اور وہ متحد نہیں ہے محل. ٹھیک ہے. ہاں وہ حالت ادراکی صورت کے ساتھ ٹچ ہے اور دونوں حاصل ہے کس کے اندر؟ ذہن کے اندر. جس طرح نوم اور یقظت ایک دوسرے کو عارض ہے، یا دونوں عارضین لجسم واحد علی سبیل التعاقب. فَتِلْكَ الْحَالَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى التَّصَوُّرِ التَّصْدِيقِ. تحقیق حالت ادراکی کا یہ ہے، ان المعلم اللہ اذا علم المتعلم، جب سکھاتا ہے عقل کو، حصلت له حالت نورانیت، تو عقل کو حاصل ہے حالت ادراکی. اس کا نام ہے حاصل بالمصدر. مصدر سے مراد ہے معلم کا ایجاد. وذالک لان الفاعل اللہ اذا اوجد الصفہ، جب موجود کرتے ہے نور، نو حاصل ہے لہو اللہ کو ایک صفت، اس کا نام ایجاد ہے. وللمنفعل اور ذہن کو دو صفتان، التي ایک وہ نور اوجدہا اور دوسرا قبول. فهذا الحاصل، یہ نور جو حاصل ہے بالمصدر ایجاد سے، یہ مقسم ہے تصور و تصدیق کا. اور یہ دونوں صفتان للنص، اور یہ نوعان مختلفان بالذات ہے اور مغایرتان للمعلوم بالماہیت. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. ولا يخفى عليك کہ ان کلامہ ماتن کا کلام ناطق ہے کہ اذعان یعنی نسبت، کیفیت ادراکیت یہ ایک صفت ادراکی ہے، اور اسی طرح شک جو تصور و وہم ہے کیفیت تصوریت، اور یہ نوعان علم سے بمعنی صورت کی یا بمعنی حالت ادراکی کی. لا یجتمعان، یہ جمع نہیں ہے باعتبار تعلق کے بامر واحد فی زمان واحد کالنوم والیقظہ. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا تھا وَتَحْقِيقُهُ عَلَى مَا تَفَرَّدْتُ بِهِ، حالت ادراکی کی ایسی تحقیق جس کے ساتھ میں نے تفرد کیا ہے. اس تفرد پر اعتراض ہے کہ مصنف کا دعوت تفرد کا غلط ہے.
کیونکہ اس نے اپنے جواب میں صرف حالت ادراکی کا ذکر کیا، اور حالت ادراکی مصنف کی ایجاد ہے یا اس سے پہلے متقدمین نے بھی اس کے ساتھ قول کیا؟ جب متقدمین پہلے قول کر چکے ہیں، یہ کیوں جھوٹ بولتا ہے علامہ تفرد بھی کہ حالت ادراکی کا وجود میرے تفردات میں سے ہے؟ یہ اس کا تفرد ہے، یہ اس سے پہلے متقدمین نے کہا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں یہاں محل تفرد کا صرف حالت ادراکی نہیں، ایک حالت ادراکی کے انقسام ہے تصور و تصویر سے، اور ایک حالت ادراکی کی مغایرت ہے معلوم سے، اور یہ تینوں چیزیں مصنف کے تفردات میں سے ہیں۔ تو دعوت تفرد کا رواہین ہے یا امور ثلاثہ ہے؟ ایک حالت ادراکی کا وجود، دوسرا حالت ادراکی کی تقسیم الی تصور و تصدیق، تیسری چیز حالت ادراکی کا مغایرت کس سے؟ معلوم سے۔ یہ تین چیزیں محل تفرد کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ متقدمین نے حالت ادراکی مانی تھی مگر انہوں نے تقسیم نہیں مانی تھی حالت ادراکی کی، اور متاخرین نے اگر تقسیم مانی ہے تو مغایرت نہیں مانی ہے معلوم سے، وہ کہتے ہیں یہ متحد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وعلیہ اس پوری تحقیق پر بنا اس قول کا ہے تفرد۔ کیوں؟ اذ لم یذهب ان تین امور کی طرف ذہاب نہیں کیا کسی نے ما سبق میں، کیونکہ متاخرین نے تصدیق کو ادراک کا قسم بنائے صورت علمی کا، وہ تو حالت ادراکی مانتے نہیں ہے، دون حالت ادراکی۔ ایک دوسرا ہی کہ انہوں نے تصریح کی ہے باتحادی مع تصور نوعان کہ تصدیق تصور کے ساتھ متحد ہے، اور مصنف نے کہا مغایر ہے، اور قدمانی لم یجعلوه من العلم، اس کو حالت ادراکی اور تصدیق کو علم سے شمار نہیں کیا بلکہ توابع میں سے علما حققنا، اور اسی طرح شک علم نہیں ہے۔ قول حالت ادراکی پر ایک، اور قول اس کے انقسام پر حقیقتاً تصور سازت والاعتقاد دو، اور تیسرا الغیر المجامع لہو کہ یہ تصدیق جمع نہیں ہے تصور کے ساتھ زمانہ واحد میں متعلق واحد پر، بنا اس پر کہ شک تصور ہے، مما ان تینوں امور پر تفرد کرتا ہے مصنف۔ بات سمجھ میں؟ تو بنا تفرد کا صرف حالت ہے یہ امور ثلاثہ۔ قوله العارضتين لذات واحدتنا، آخری جمعرات تک نکالنا ہے اس کو، جمعرات انشاءاللہ۔